السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أعطيناكم بقوة واسمعوا وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ الحمدللہ آج تدبر قرآن کی کلاس نمبر 19 ہے۔ آیتیں آپ کے سامنے رہیں گی 89 to 93۔ یہ آیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آیتوں کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین مسلسل یہودیوں کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان کے گناہوں کا، ان کی خطاؤں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب یعنی قرآن آیا، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس کتابیں ہیں اس میں اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی تصدیق کرتا ہے ساری کتابوں کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں جب بھی بات آتی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی نام، آپ کے آنے کی بشارتوں کے ذریعے فتح اور جیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ چیزیں آ گئیں جسے وہ جانتے تھے تب بھی انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ جب تک قرآن آیا نہیں تھا تب تک یہ کفار سے جنگ ہوتی تو اللہ کے نبی کے ذریعے، یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ یہ نبی آنے والے ہیں تو ہمیں جیت عطا کر۔ ان کفار سے بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک نبی آئیں گے جن کے ذریعے ہم ساری دنیا کو جیت لیں گے، تو فتح حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب نبی آئے اور ان میں سے نہیں آئے، عرب میں سے آ گئے، تو انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا، کفر کر دیا، اور اللہ کہتا ہے لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیا ہی برا سودا ہے کہ یہ اپنے نفسوں کو کفر کے بدلے بیچتے ہیں، یعنی ایمان بیچتے ہیں اور کفر کو خریدتے ہیں۔ بما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے، باغین، اصل مقصد ہے ان کے پیچھے حسد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، انہیں اس بات کا حسد ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں۔ فباعوا بغضب علی غضب، تو یہ غصہ در غصہ، یعنی اللہ رب العالمین کے سخت غصے کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، یعنی ایسا عذاب ہے جس میں ان کے لیے ذلت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جانتے بوجھتے یہ لوگ ایمان کا سودا کرتے ہیں، ایمان کو بیچتے ہیں، جبکہ اس بات پر انہیں حسد ہے کہ عرب میں کیوں آ گئے، جبکہ انہیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنا فضل جسے چاہے عطا کر دے۔ ضروری ہے کہ یہودیوں میں سارے انبیاء آئیں، اللہ جسے چاہے دے سکتا ہے، لیکن ان لوگوں نے حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی کا انکار کیا تو ان پر اللہ کا سخت غضب نازل ہوا، اور یقیناً کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، تو قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی قرآن پر نہیں، ہم تورات پر ایمان لائیں گے۔
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ، اور جو اس کے پیچھے یعنی جتنی بشارتیں قرآن کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں ہیں، اس کتاب میں یعنی جو ان کی کتاب ہے اس کا بھی رد کر دیتے ہیں، اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جبکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، جو ان کے پاس کتابوں میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ چلو تم اگر اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہو تو بتاؤ تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم تورات کے ماننے والے ہو تو اس میں تو منع کیا گیا قتل کرنے سے، پھر کیوں تم نے نبیوں کو قتل کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ۔ کہا نہیں ہم تو اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے، کہا اپنی کتاب پر ایمان لاتے تو نبیوں کیوں قتل کیا؟ تمہاری کتاب میں تو منع ہے نا، پھر کیوں قتل کیا؟ پھر اس کے بعد کہا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کی عبادت کی یا بچڑے کو معبود بنایا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم نے تم سے عہد لیا، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو رکھ دیا کہ تمہیں دبا دیں گے اس کے نیچے، ہم نے تم سے عہد لیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے جو دین دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے اس پر عمل کرو، اور وَاسْمَعُوا، اور سنو، جو باتیں اس میں بتائی جا رہی اسے سنو، لیکن تم نے کیا کہا؟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سن لیا پر ہم نافرمانی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں تو بچڑے کی عبادت بس گئی ہے، رچ گئی ہے، داخل ہو گئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے کیا ہی بری چیز ہے، یعنی کیا ہی برا حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، تمہارا ایمان جو تم بچڑے پر رکھتے ہو وہ کیا ہی بری چیز کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں میں ان کی اور خرابیوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، کہا نہیں، جو تمہاری کتابوں میں قرآن کی تصدیق موجود ہے، کہا نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کس پر ایمان لاؤ گے، تو کہا ہم تو اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے۔ تب اللہ نے کہا کہ اگر اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ حضرت موسیٰ تمہارے پاس آئے تھے، کیوں ان کی بات نہیں مانی؟ حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے کیوں بچڑے کی عبادت کی؟ یعنی تم جھوٹے ہو، تم تو اصل میں اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہو، تم نے تو اس پر بھی ایمان نہیں رکھا۔ یعنی ان آیتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین یہودیوں کی فضاحت بیان کر رہا ہے، یہودیوں کی برائی بیان کر رہا ہے کہ صرف کہنے والی قوم تھی، ان کے عمل میں دین نہیں پایا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے یہودیوں کے سارے معاملات کو، ان کے داخلی اور چھپے ہوئے معاملات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے ان آیتوں میں۔ اب آتے ہیں ہم مشکل الفاظ کی طرف۔ ان آیتوں میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں، جیسے نمبر 1 مصدقن، سچائی بیان کرنے والا، تصدیق کرنے والا، کنفرمنگ، بالکل کنفرم کرنے والا، اسے کہا جاتا ہے مصدق۔ یستفتحون، پریٹ فار وکٹری، جیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یستفتحون کے 2 میننگ بیان کیے گئے ہیں جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یستفتحون یعنی یہ یہودی جب بھی عرب کے کفار سے ان کی لڑائی ہوتی تو اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یعنی اللہ رب العالمین ایک نبی ہمارے پاس آنے والے ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے، اللہ میں فتح نصیب کر۔ اور جو سامنے کفار ہوتے ان کو بھی بولا کرتے تھے کہ ایک نبی ہمارے پاس آئیں گے، تو ابھی ہم سے لڑ رہے ہو پر آگے ہم جیت حاصل کریں گے، تم سب پر جیت جائیں گے، غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ ان کے آنے کی بشارتوں کی بنیاد پر جیت حاصل کیا کرتے تھے۔ عرفو، they recognized، جان لیا، انہوں نے جان لیا۔ بیسما، ہاؤ ایول از دیٹ، کتنی بری یہ چیز ہے۔ بیسما، کتنی بری یہ چیز ہے، یعنی جو تم یہ سب کر رہے ہو کتنی بری چیز ہے۔ بغین، اس کو اگر آپ چاہیں تو جلن، جیلسی جسے ہم کہتے ہیں نا، جلن، حسد، اس میننگ میں لکھ لیں تو زیادہ ایزی رہے گا۔ بغین، مہینن، عذاب کے بارے میں کہا گیا ہے مہینن، انسلٹنگ، یعنی بالکل ذلت والا، انسلٹ کرنے والا ایسا عذاب اللہ رب العالمین انہیں عطا کرے گا کہ وہ ذلیل رہیں گے دنیا اور آخرت دونوں جگہ۔ وراہ، بسائڈس اٹ، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، یعنی جو بھی اس کے پیچھے ہے اسے بسائڈس وراہ کہا جاتا ہے۔ فلیما، دین وائی ڈڈ، تو یہ کیوں، فلیما تقتلون، تو کیوں نبیوں کو قتل کیا، کیوں نبیوں کو مارا، کیوں موسیٰ کے آنے کے بعد بچڑے پر ایمان رکھا۔ فلیما، دین وائی ڈڈ، کیوں۔ اشربو، they were filled، بھرے گئے تھے ان کے دل۔ اصل میں شریبہ یشربو ہوتا ہے پینے کے معنی میں، اشربو مطلب پلائے گئے تھے، تو پلانے سے مراد ہے کہ بھرے ہوئے تھے بالکل، یعنی ان کے سینے اس حرکتوں سے، کفر سے، اللہ کی ناراضگی سے بھرے ہوئے تھے، انہیں ہر وہ عمل اچھا لگتا تھا جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ خذو، ہولڈ اٹ، تھام لو، اسے
پکڑ کر رکھو. خضو کا جو ورڈ آیا ہے تھام لو, ہولڈ اٹ. یامرکم کمانڈس یو, تمہیں حکم دیتا ہے. یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے, یعنی تم اپنے ایمان کے دعوے دار ہو تو کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف. الحمدللہ ترجمہ ہو گیا, مشکل الفاظ آپ کے سامنے ہو گئے. اب آتے ہیں ہم تدبر کی طرف. تدبر نمبر 1 یستفتحون. ایک ورڈ سٹارٹنگ میں آیا ہے کہ یہ لوگ یہودی فتح حاصل کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یستفتحون فتح حاصل کرتے تھے. تو اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے. ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آنے والے ہیں, اس چیز سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس وہ نبی آنے والے ہیں تو ہمیں فتح عطا کر دے, کیونکہ ہمیں ان نبی کا پیروکار بننا ہے. دوسرا معنی یہ کہ جب چونکہ یہ عرب میں رہتے تھے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مدینہ میں خیبر میں ان کے قبیلے رہا کرتے تھے, تو عرب سے جب ان کی جنگ ہوتی تو عرب سے جنگ کرنے میں اس بات سے جیت جایا کرتے تھے کہ ہم سے جنگ مت کرو, ہمارے پاس وہ نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے. ہم اونچے لوگ ہیں, ہمارا مقام اونچا ہے, ہمارا مرتبہ اونچا ہے. اس بات کو کہہ کر یہ لوگ فتح حاصل کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس بات کو ان دو معنوں میں بیان کیا, اس کو مفسرین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا. نمبر 2 قرآن کا مقام پتہ چلا کہ قرآن اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تصدیق, اس کی پیشین گوئیاں تورات اور انجیل میں کر رکھی ہیں. ایک نبی آئیں گے, ان کا طریقہ کار یہ ہوگا, ان کی زندگی یہ ہوگی, وہ کتاب لے کر آئیں گے, اس کتاب میں کیا تعلیمات ہوں گی. تو ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ قرآن عطا کیا جس کی پیشین گوئیاں اللہ تعالیٰ نے دوسری کتابوں میں کر رکھی. اس بات پر ایک مومن کو فخر ہونا چاہیے کہ وہ قرآن والا ہے. پر افسوس یہ, ہم کہاں قرآن والے ہیں. ہم تو قرآن کو سجانے والے ہیں, قرآن کو بند کر کے رکھنے والے ہیں, قرآن قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرنے والے ہیں, قرآن کو جھوٹ بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جبکہ قرآن کو سمجھنا, سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ایک مومن کی زندگی ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 3 قرآن کی تصدیق انجیل اور تورات میں موجود ہے. گرچہ یہ پوائنٹ پیچھے کور ہوا, پر الگ سے بھی لکھ لیں کہ قرآن کی تصدیق, قرآن کی سچائی تورات اور انجیل میں موجود ہے. پوائنٹ نمبر 4 اور سب سے اہم چیز جو پتہ چلی, حسد برباد کر دیتا ہے, حسد بربادی کی وجہ ہے. اب آپ یہاں اوپر آیتوں میں دیکھیں, اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اللہ کے نبی کا انکار کرنے کی وجہ کیا بتایا؟ باغین, حسد. کیا حسد تھا یہودیوں کو؟ یہودیوں کو یہ حسد تھا کہ انہیں یہ پتا تھا کہ نبی آئیں گے, ان کا نام بھی بولتے تھے, ان کے بارے میں باتیں بھی کرتے تھے, پر لگتا تھا ہماری نسل میں سے آئیں گے. جب ان کی نسل سے نہ آئے تو حسد کی بنیاد پر کہ ادھر کیوں آ گئے, اللہ کے نبی کا انکار کر دیا. یعنی حسد کی وجہ سے یہودی برباد ہوئے تھے, صرف حسد کی بنیاد. حسد ایک بہت بڑی برائی ہے, جلن, کسی کی نعمت سے جلنا. کئی قسم کا حسد ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے. کسی کو کسی کے علم سے حسد ہوتا ہے, کسی کی زبان سے حسد ہوتا ہے, کسی کے اچھے دکھنے سے حسد ہوتا ہے, کسی کے کپڑوں سے حسد ہوتا ہے, بگلے سے حسد ہوتا ہے, گاڑی سے حسد ہوتا ہے, اخلاق سے حسد ہوتا ہے. اور حسد کرنے والے ہی کو برباد کرتا ہے, کسی اور کو برباد نہیں کرتا. حاسد جو ہے نا, وہ سب سے زیادہ نقصان خود اپنا کرتا ہے, کسی اور کا نقصان نہیں کرتا. حسد کے اگر میں نقصانات کی بات کروں تو اس کے دنیاوی یعنی دین کے نقصان الگ ہیں اور دنیاوی میڈیکل کے اعتبار سے الگ نقصانات ہیں. آپ ڈاکٹرز نے ریسرچ کی اس کے اوپر, کئی مسلم ڈاکٹرز نے اس کے اوپر لکھا کہ حسد کرنے والا کون کون سی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے, کون کون سی بیماریاں اس کے جسم میں آ جاتی ہیں, وہ بھی بتایا. اور دین کا نقصان الگ. حسد کرنے والا اپنے عمل کو برباد کر لیتا ہے. حسد کرنے والا نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے. حسد کرنے والا گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. حسد کے کئی اور نقصانات. حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اسے دیکھ کر منہ بناتا ہے, ناک کھلاتا ہے, منہ بناتا ہے. اگر مجھے کسی کے علم سے حسد ہے, کسی کے مال سے حسد ہے, جب وہ میرے سامنے آئے گا میں ہنس نہیں پاؤں گا, میں خوش نہیں ہو پاؤں گا, اسے دیکھ کر منہ بناؤں گا, یہ بھی گناہ. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے, میں صدقے سے دور ہو جاتا ہوں, اسے دیکھ کر منہ بناؤں گا میں. یہ حسد کا نقصان ہے جو حاسد کو ہوتا ہے. چڑھنے لگ جاتا ہے, اس کے مزاج میں چڑچڑ پن آ جاتا ہے, ہر بات پر چڑھنا. تو چڑھے گا اس پر تھوڑی جس سے وہ حسد کر رہا ہے, کس پر چڑھے گا؟ اپنے بیوی پر, بچوں پر, گھر والوں پر, اپنا گھر برباد کرتا ہے.
चिढ़ता रहता है, दिन भर चिढ़ता रहेगा, क्यों मैं उस जैसा नहीं, क्यों मुझे बोलना उस जैसा नहीं आता, क्यों मेरे पास उतना माल नहीं, क्यों मेरे पास उतनी दौलत नहीं, क्यों उतनी शोहरत नहीं। हसद कर करके इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो खुद अपने अमल को बर्बाद कर लेता, अपने घर को बर्बाद कर लेता। हसद करने वाले का एक और नुकसान, उसका मिजाज गुस्से वाला हो जाता है, हर एक पे गुस्सा करेगा, वो एंग्री हो जाएगा, बिल्कुल हर वक्त गुस्से में रहेगा, वो कभी अच्छे और खुश अखलाक रह ही नहीं सकता जिसके दिल में हसद पाया जाता हो। एक और नुकसान होता है, वो अपने अहम कामों को छोड़ देता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक आलिम हूं, मेरा काम है दीन फैलाना, दीन सिखाना, दावत का काम करना। अब मैं अपने से बड़े आलिम से अगर हसद कर लूं कि वो अच्छा बोलता है, मैं काम कर पाऊंगा? मेरा मिशन सब छूट जाएगा, उसके पीछे पड़ जाऊंगा, साजिशें करूंगा, उसके बारे में बातें करूंगा, पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिशें करूंगा, लोगों को उसके खिलाफ भड़काऊंगा, वो ऐसा करते वैसा करते, तो मेरा मिशन तो फेल हो गया ना, मेरा काम तो फेल हो गया ना, मैंने अपने कामों को तो छोड़ दिया ना। तो हसद करने वाला अपने अहम कामों से दूर हो जाता है, इंपॉर्टेंट काम छोड़ देता है। तो हसद करने वाला नुकसान सिर्फ अपना खुद का करता है। हसद का एक नुकसान और होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, खुद एतमादी नहीं बचती है। जैसे कल तक जब मैं सिंगल था, मुझे लगता था मैं अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, अच्छा कमाता हूं, अच्छा खाता हूं। अब अपने सामने मैंने किसी और को रख लिया जो मुझसे ज्यादा कामयाब है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा जीरो हो जाता है। अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता, मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। वो अपने आप को कमजोर मानने लगता है। जो हसद करता है ना, वो अपने आप को कमजोर मानने लगता है उसके सामने जिससे वो हसद करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का खात्मा होता है। नींद नहीं आती है, एक नुकसान होता है हसद का। हसद को सुकून से नींद नहीं आती है, वो सोच 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 इतनी सोच चलाता है कि उससे नींद आना बंद हो जाती है। और नींद ना आएगी तो क्या होगा? बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, तरह तरह की बीमारियां, डिप्रेशन में जाना, कितनी तरह की बीमारियां जो नींद के नतीजे में आती है। तो ये मैं अगर इसको अलग से नहीं मेडिकली बयान करने चलूं तो न जाने कितने नुकसान है। बाल झड़ते हैं, ऐसे इंसान के जिस्म में लागरपन आ जाता है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है। इससे कई नुकसान मेडिकल वालों ने बताए कि हसद करने वाला अपना कितना नुकसान करता है, हासिद अपने आप को कितना बर्बाद करता है। इसलिए एक मोमिन को अपने आप को हमेशा हसद से बचाना चाहिए। और हसद से बचने के कई जरिए हैं। सबसे पहला जरिया अल्लाह ताला की अजमत पर यकीन, कि अल्लाह अजमत वाला है, वो ताकत वाला है, वो कुव्वत वाला है। अगर मैं इसके लिए बुराई रखूंगा ना, अल्लाह मुझे ही बर्बाद कर देगा। दूसरी चीज, तकदीर पर मजबूत ईमान रखो। अल्लाह ने जो मुझे दिया वो मेरे मुकद्दर का काफी है, बहुत अच्छा दिया। जो उसे दिया वो उसके मुकद्दर का, मेरे मुकद्दर में कमी की क्या? मुझे कम अता किया क्या? मुझे भी दिया, कम दिया, ये मेरा नसीब। उसे मिला ज्यादा, ये उसका नसीब। तकदीर पर जिसका ईमान होता है वो हसद नहीं करता। जिसका ईमान तकदीर पर नहीं होता वो हसद करता है, क्योंकि कंपटीशन तो कर नहीं पाता ना, बराबरी तो कर नहीं पाता ना, तो क्या करेगा? वो हसद करता है। तो हसद करने वाला बर्बाद करता है खुद अपनी जात को, क्योंकि वो तकदीर पर ईमान नहीं रखता। तो इसलिए हमें हमेशा अपने आप को हसद से बचाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यहूदियों ने जो मुसलमान इस्लाम का इनकार किया था उसकी वजह जिहालत नहीं, हसद था। जाहिल नहीं थे, वो आलिम थे, सब जानते थे, किताब वाले थे, इल्म वाले थे, पर हसद की बुनियाद पर उन्होंने इस्लाम का इनकार कर दिया, अल्लाह के नबी का इनकार कर दिया, दीन की दावत का इनकार कर दिया, कुरान का इनकार कर दिया। तो हसद इतनी बड़ी बुराई है कि उसके नतीजे में इंसान जानते हुए भी इनकार कर देता है। इसलिए हसद से अपने आप को बचाइए। एक और अहम चीज पता चली कि इंसान जैसा गुनाह करता है अल्लाह उसके मुकाबले में उसे सजा अता करता है। देखिए यहूदियों का मकसद क्या था इन गुनाहों के पीछे? तकब्बुर, हसद, अपने आप को बड़ा साबित करना। हम बड़े, हम ऊंचे, हम अच्छी नस्ल वाले, अल्लाह के नबी आरा बद्दू, ये नीचे वाले। यानी उन्होंने गुनाह किया था हसद और तकब्बुर ऊंचा होने के लिए, और अल्लाह ने सजा क्या दी? उन्हें जलील कर दिया। यानी जैसा आपका गुनाह होता है ना, उसी के मुकाबले में अल्लाह सजा देता है। अगर आपके गुनाह करने का मकसद अपने आप को ऊंचा करना है तो अल्लाह सजा के तौर पर आपको जलील और रुस्वा कर देगा। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा गुनाहों से बचाना चाहिए। एक और अहम पॉइंट पता चला कि हसद गज़ब इलाही का सबब बनता है। हसद जो है ना, वो अल्लाह ताला की नाराजगी, अल्लाह ताला के अजाब का भी सबब होता है। हसद जितना आप करोगे उतना अल्लाह ताला का गजब नाजिल होगा। जैसे अल्लाह ने कहा ना, फबाऊ बिगज़बिन अला गज़ब, उन्होंने अल्लाह ताला के गुस्से दर गुस्से, सख्त गुस्से को अपने ऊपर वाजिब कर लिया था। गुस्सा अल्लाह का, गजब, और अल्लाह का गजब आ गया तो इंसान तो बर्बाद ना, बचेगा ही क्या उसके पास। नेक्स्ट पॉइंट पता चलता है कि दीन को मजबूती से थामना चाहिए। दीन पर अमल करवाने के लिए सख्ती की जा सकती है, दीन पर अमल कराने के लिए जरूरी नरमी रखी जाए। अल्लाह ने तूर पहाड़ को ऊपर रख दिया था, मानते हो कि नहीं? नहीं तो दबा दूंगा भी पहाड़ के नीचे।
دین پر عمل کرنے کے لیے سختی کروائی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ایک بڑا پیارا پوائنٹ پتا چلتا ہے کہ انسان بڑا مطلب پرست ہوتا ہے۔ جب تک آپ سے فائدہ ملے گا آپ اچھے ہو، جب آپ سے فائدہ ملنا بند ہو جائے تب آپ سب سے برے ہو۔ یہ ہم نے سب نے پریکٹیکل کیا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ رہتا ہے، جب تک آپ اسے فائدہ دو، آپ بڑے پیارے بڑے اچھے، آپ سے اچھا کوئی نہیں، آپ جہاں آپ نے فائدہ بند کیا سب سے برا ہے، اچھا یہ کیا کرتا ہی کیا ہے، یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، انسان فوراً پلٹ جاتا ہے، انسان مطلب پرست ہوتا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ یہودیوں سے۔ جب تک اللہ کے نبی آئے نہیں تھے، فائدہ اٹھاتے تھے آپ کے نام پر، عربوں کو ڈراتے تھے آپ کے نام پر، اب آئے اور لگا کہ اپنے حساب سے نہیں آئے، فوراً پلٹ گئے، رہے تو مجنون ہے، بددین ہے، دیوانے۔ انسان بڑا مطلب پرست ہوتا ہے۔ فائدہ ہوتا ہے جب تک آپ کی عزت کرے گا، محبت کرے گا، اور جہاں فائدہ ختم وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان بڑا مطلب پرست ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ پتا چلا کہ جانتے ہوئے انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جاہل، نہیں جانتا ہے، انکار کرتا ہے، گنہگار ہے پر ہلکا ہے، جیسے عرب کے لوگ انکار کیا، جاہل تھے، اللہ نے انہیں ہلکا گردانا۔ لیکن یہودیوں کو زیادہ خطرناک بتایا، کیوں؟ جانتے ہوئے انکار کر رہے تھے، سب پڑھا ہوا تھا، معلوم تھا، پیشین گوئی موجود تھی، نبی کے بارے میں ایک ڈیٹیل موجود تھی۔ اللہ نے اوپر کہا ہے نا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آیا وہ جسے جانتے تھے، جانتے ہوئے انکار کر دیا، تو جان کر انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایک بڑی پیاری چیز پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو الگ الگ صلاحیتیں، الگ الگ کوالٹیز دی ہے، اس لیے ہمیں کسی اور کی نہیں اپنی صلاحیت پر غور کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو انسان کو اللہ نے الگ الگ صلاحیت دی۔ کوئی بولتا اچھا ہے، کوئی لکھتا اچھا ہے، کوئی کاروبار اچھا کرتا ہے، کوئی کنوینس اچھا کرتا ہے۔ جیسے کئی لوگوں کے انداز میں ہوتا ہے نا، بولتے بڑا پیارا ہے، جب بات کریں ان کا ایک ورڈ ذہن میں رہ جاتا ہے، کہ ایک بات ان کی یاد رہتی ہے، انداز یاد رہتا ہے۔ وہ کئی لوگ ایسے بولتے ہیں کہ اچھا ہی نہیں لگتا، لگتا ہے بات ہی نہ کرے تو بہتر، لیکن اس کا اگر کچھ اور کام دیکھا جائے تو وہ کام بہت اچھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ ایبلٹیز دی ہے، پر ہم کیا کرتے ہیں؟ برباد کس میں ہوتے ہیں؟ ہم کو یہ لگتا ہے جو یہ کر رہا ہے مجھے بھی وہ آنا چاہیے، ایسا ضروری تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت دی ہے نا۔ اگر اسے لکھنا اچھا تھا تو آپ کو بولنا اچھا تھا، آپ اپنی صلاحیت پر غور کرو نا، اپنی کوالٹی پر غور کرو نا، اپنی کوالٹی کو انکریز کرو نا، بڑھاؤ نا، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں نظر رکھو، اس کے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے جتنا عطا کرتا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کو اگر نبی بنایا تو یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ اس پر حسد کیوں کرنا؟ اپنی کوالٹی پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کوالٹی عطا کی ہے اور اسے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ پتا چلتا ہے کہ جب انسان محبت میں اندھا ہوتا ہے نا تو گناہ کرنے لگتا ہے۔ محبت میں اندھا انسان گناہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے کہا اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دل میں بچڑے کی محبت بھری ہوئی تھی، ڈال دی گئی تھی۔ محبت اتنی پڑ گئی کہ نہ موسیٰ دکھتے تھے، نہ کتاب دکھتی تھی، نہ عمل دکھتا تھا، کچھ نہیں، بس ہم تو بچڑے کی عبادت کریں گے۔ اندھی محبت بربادی کی وجہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی کئی لوگ اندھی محبت کرتے ہیں۔ محبت ہوئی، ماں باپ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، سوسائڈ کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اندھی محبت، اندھی محبت کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ محبت آنکھ کھول کر کی جائے، دین شریعت قرآن کو سامنے رکھ کر کی جائے تو وہ بہتر ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ پتا چلا کہ محبت میں اندھا انسان دلیلوں کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اللہ نے کہا نا بینات، معجزے سامنے رکھ دیے گئے، تب بھی یہودیوں نے نہیں مانا، کیونکہ محبت میں اندھے تھے، اور اندھا انسان دلیل بھی نہیں مانتا، دلیلوں پر بھی عمل نہیں کرتا، دلیلوں کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بات ہمیں پتا چلی۔ نیکسٹ آخری پوائنٹ جو بڑا سب سے اہم پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے گناہ، اس کی برائیوں کو کھول دیتا ہے دنیا کے سامنے۔ دیکھیے یہودیوں سے اللہ محبت کرتا تھا، انہیں افضل امت بنایا تھا، لیکن جب ناراض ہوا، آج قرآن میں اللہ ایک ایک بات ان کی بتا رہا ہے، ایک ایک بات ہمیں بتائی، جھوٹے، کتاب کو بیچنے والے، ایسا کرنے والے، ویسا کرنے والے۔ تو جب اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، اس کے گناہ سارے اوپن کر دیتا ہے، خطائیں ساری اوپن کرتا ہے، لغزشیں ساری اوپن کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو کبھی اوپن نہ کرنا۔ اب اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے عمل۔ ہم عمل کیا کریں ان آیتوں پہ؟ عمل میں سب سے پہلی چیز حسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمیں حسد نہیں کرنا کسی سے، کوئی حسد نہیں۔ وہ اچھا ہے، اللہ کا شکر، میں اچھا ہوں، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر تھا۔ حسد نہیں کرنا، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنا ممکن حسد سے اپنے آپ کو دور کریں۔ پوائنٹ نمبر 2، تواضع، جھکنا اپنے اندر لائیں، جھکنے کی کیفیت اپنے اندر لائیں، اور جھکیں، جھک کر ملیں، جھک کر رہیں، تکبر سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تواضع کے خلاف جو یہ تکبر ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو پسند نہیں۔ نیکسٹ اس کے بعد جانتے بوجھتے بے عمل بننے سے
بچیں، جتنا جان لیا نا اس پر عمل کریں، بے عملی سے بچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسی بے عملی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ کچھ باتیں جو آج کی آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آئی، جن پر ہم نے تدبر کیا، جن آیتوں پر ہم نے عمل کے اعتبار سے دیکھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو رحیم، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر۔ اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں، قرآن پر بے عملی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرما کر قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔